اور ایک لیبل لگاتے ہیں ہمارے جو مذہبی منافرت پھیلانے والے، بڑے اچھے اچھے اپنے فرقوں کے نام رکھیں گے. ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ حنفی، نہ شافعی. ہم سچی مچی کے صرف کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. مطلب یہ باقی سارے تیل بیچ رہے تھے معذرت کے ساتھ ہیں. یہ سارے کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ اسلام تو انہی پہ چلا آ رہا ہے اب تک. انہوں نے اپنا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. ہم مسلم ہیں. آپ پیدا کب ہوئے؟ 1975 میں بنیاد. تو 1975 سے پہلے کیا ہو رہا تھا ہے بھائی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیوبند مدرسہ بھی تو 1864 میں پتہ نہیں 67 میں بنیاد رکھی گئی. وہ بنیاد جن علماء نے رکھی وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا. وہ تو مدرسے کی بنیاد رکھی ہے. وہ علماء تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. وہ کوئی اس وقت تھوڑی پیدا ہوئے تھے، کوئی نیا فرقہ تھوڑی پیدا ہوا تھا. تو آپ کے تو پوری جماعتیں ہی نئی نئی پیدا ہو رہی ہیں، بندے ہی نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں. نیا بندہ پیدا ہو کے سب کی کیا کر دیتا ہے؟ نفی. اور کہتا ہے میں کسی ایک آغا خانی مسلمان ہوئے، جیسے ہی مسلمان ہوئے بیچارے نے تبلیغ میں سروزہ لگایا، سیدھے طریقے سے آ کے تمیز سے نماز پڑھتے تھے. ان کو جماعت المسلمین والوں نے گھیر لیا. انہوں نے بولا یہ تو سب کی نمازیں سنت کے خلاف ہیں، تو فرقہ پرست لوگ ہیں. وہ بیچارہ نیا نیا مسلمان، اس کو نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. وہ تو قربانی دے کر آیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، صرف قرآن و سنت کو مانو، باقی سب غلط. تو بیچارہ جماعت المسلمین میں چلا گیا. تھوڑے دن تک جماعت المسلمین میں گیا تو وہاں آج کل جماعت المسلمین پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 بھی آ گیا سنیں. تو انہوں نے ہمارے لیے کام آسان کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو فالو کرو. تو پہلے میں ان کو دلائل سے سمجھاتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا. اب جب کوئی نیا آدمی آتا ہے مجھے کہتا ہے جماعت المسلمین کو حدیث میں آتا ہے فالو کرو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنے بڑے سے جا کے پوچھو کہ حدیث میں جس جماعت المسلمین کا ہے اس سے پارٹ 1 مراد ہے، پارٹ 2 مراد ہے، یا پارٹ 3 مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لیبل ہیں، یہ حقیقت کو نہیں دیکھ رہے. خوشبو کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. نبی نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں. لیبل چاہے وہ دیوبندی لگائے، بریلوی لگائے، اہل حدیث لگائے، کچھ بھی لگا دے، جو نبی اور صحابہ کا راستہ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو لیبل کو تھوڑی دیکھنے کا حکم دیا نبی نے، خوشبو دیکھنے کا حکم دیا. اندر سے خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ اگر صبح و شام صحابہ کے خلاف کلپ بنا رہا ہے وہ کبھی بھی سچے دین پر نہیں ہو سکتا. تو وہ بیچارے آغا خانی مسلمان ہوا، اس کو پکڑ کے لے گئے کہاں؟ وہ کنفیوز ہے کہ ٹانگیں اتنی چوڑی کرنی ہے، یوں کرنی ہے، یہاں ہاتھ باندھنا، یہاں ہاتھ باندھنا، رفع الیدین کرنے. کتنی سخت عذاب ہے یار. ایک نیا آدمی بیچارہ مسلمان ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو. تو وہ پھر ادھر آنے لگے. اتفاق سے ان زمانے میں جماعت المسلمین والوں سے ہمارا بڑا ٹاکرا ہوتا تھا، تو میں ان پر بھی بات کرتا تھا. ان کو سمجھ میں آئی، انہوں نے جماعت المسلمین چھوڑ دی. لیکن چھوڑنے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ملفوظ سنایا بڑا زبردست. کہتے ہیں ایک جماعت المسلمین والا میرے سامنے تقریر کر رہا تھا کہ حدیث میں آتا ہے 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. یہ حدیث بھی سنی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم فرقہ واریت کو نہیں مانتے. تو کہہ رہے میں نے ان سے کہا کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، تمہارا تو سرے سے کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو وہ تو بھی فرقہ ہی ہوگا نا جو جنت میں جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ فرقہ ہی تو ہوگا. میں نے کہا یار آپ نے ایسی بات کی جو ہمارے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئی ہے. تو ٹوپی ڈرامے ہیں، گھمائے رہے کدھر سے. تو جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ بھی کیا لگاتے ہیں؟ لیبل. بہت اچھا. لیکن جس کی سونگنے کی حس تیز ہوتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دنیا میں آنے کے بعد نفرتیں کم ہوئی ہیں یا بڑھ رہی ہیں. تو وہ چاول کے لیبل کو نہیں دیکھتے، وہ چینی کی خوشبو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو مکھی ہے نا وہ چینی کی خوشبو دیکھے گی. تو اسی طرح وہ نجاست کی بدبو دیکھتے ہیں، اس کے اوپر اگر کسی نے عطر لکھا ہوا ہے، خوشبو لکھا ہوا ہے، تو اس لیبل سے دھوکہ نہیں کھاتے. تو اگر آپ کی باتوں سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، لوگ علماء سے بدگمان ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فرقہ پرست ہیں.
چاہے آپ قرآن و سنت کا لیبل لگا کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لیبل سے متاثر ہونے والے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے.